تو گائز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ناول حقیقی زندگی پر مبنی آشیانہ ہاؤس، جس کو لکھا ہے صنم منور نے، جس کے کچھ پارٹس میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ اب آگے 22 اکتوبر 2014 کو مہک کے ہاں ایک اور بیٹی نے جنم لیا، جس کا ہم نے فارسی میں سے ڈھونڈ کر پیرن رکھا اور سب کو فون کر کے بلانے لگی کہ میری بیٹی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے نہیں آنا کیا؟ ایکچولی 6 مہینے سے وہ امید سے تھی، پر اس کو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ باجی زینت نے ایک دن زبردستی ٹیسٹ کروایا کہ تمہارا پیٹ نکلتا جا رہا ہے، دیکھو تو ذرا، اور جناب جب ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی ماں بننے والی تھی۔ باجی زینت کے ساتھ سوسائٹی ہاسپٹل گئی اپنا چیک اپ کروانے، تو تب پتہ چلا کہ 6 مہینے ہو بھی گئے۔ پتہ چلنے کے باوجود بھی مہک نے ذرا پرہیز نہ رکھا، بلکہ پرسکا کو اپنی گود میں اٹھا کر جھاڑو لگاتی، تو کبھی شیڈ پر چڑھ کر ہنڈیاں بناتی، اور جب بھی درد ہوتا مجھے یا شبانہ کو بتانے کی بجائے ابو جی کو بتاتی، یا پھر فون کر کے آنٹی شازیہ کو بتاتی۔ آنٹی سے کہتی کہ مجھے فون کر کے بتا رہی ہو، جو تمہارے پاس ہے انہیں کیوں نہیں تم بتا رہی؟ پھر بھی ہمیں بتانے کے بجائے ابو جی ڈیوٹی سے آئے تب اتنی دیر سے پین کو برداشت کرتی رہی۔ جب ابو آئے تو انہیں بتایا کہ مجھے پین ہو رہی ہے، تب شبانہ کو ابو جی نے کہا کہ شبانہ مہک کے ساتھ چلے جاؤ ہاسپٹل۔ مہک کی اتنی ساری لاپرواہی کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیبی نے پیٹ میں ہی موشن کر دی تھی، جو کہ بیبی تو اس دنیا میں آ گیا، پر آہستہ آہستہ بلو ہونا شروع ہو گیا، جسے لے کر فوراً شبانہ اور نعیم چلڈرن ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بیڈ پر کئی مریض یعنی بچے لیٹے ہوتے ہیں، تو بیچاری شبانہ کافی دیر تک اس کو لیے اپنی پپی روکے بیٹھی رہی۔ جب مکمل آکسیجن ڈرپ وغیرہ کا کام ختم ہوا اور چھٹی ملی، تو شبانہ نے LDA میں آ کر اتنی دیر سے روکی پپی کو خارج کیا۔ خیر شبانہ کو تو غصہ ہی بہت تھا ہر چیز کا، کیونکہ ڈاکٹرز بار بار آ کر شبانہ کو ہی جھڑکے دیں کہ آپ نے اتنی لاپرواہی برتی، جب چیک اپ کے لیے یہ آتی تھی تو آپ ہی ساتھ میں ہوتی تھی، ہم نے آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر بھی شبانہ کو بڑا غصہ آیا اور اسی وقت ڈاکٹرز کو کھڑی سنا دی کہ میں چیک اپ کے لیے ساتھ میں نہیں آتی رہی، اور جو آتا تھا اسے کچھ بھی پتا نہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر کہیں جا کر ڈاکٹرز کی بولتی بند ہوئی۔ جب 2 دن بعد ساری ایک دم سے آنٹیاں ایکا کر کے تشریف لائیں پیرن کو دیکھنے کے لیے، شبانہ کو پھر سے کچھ بولنے لگی، تو شبانہ کو جتنا بھی غصہ تھا سارا اگلا پچھلا سارا غصہ نکال دیا کہ جب بھی یہ ہاسپٹل آنٹی شازیہ اور کنول کے ساتھ جاتی رہی، نہ جاتے وقت مجھے بتا کر یہ لوگ جاتے تھے اور نہ آ کر اپنی فائل چیک کرواتے تھے۔ پہلے بچے کی دفعہ مجھے سب کچھ پتا تھا وغیرہ سے لے کر اس کی غلطیاں، اور سب آنٹیوں کی بھی غلطیاں بیچ میں گنوائی، تو سب آنٹیوں کو تب بھی پتہ چلا کہ جیسے یہ مہک ہمیں سب کچھ بتاتی تھی ویسے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آنٹیوں نے کہا کہ پھر شبانہ بولتی ہے تو ٹھیک بات پر بول رہی ہے، اور ہمیں باتیں سنانے کی بجائے مہک کو ڈانٹنے لگی کہ یہ لڑکیاں رائٹ پر ہیں، ہم ایویں خواہ میں انہیں غلط سمجھ رہی تھی۔ بہرحال اس دن کے بعد کبھی آنٹیوں نے شبانہ کے آگے کسی قسم کی بات نہیں کی، کیونکہ پورا خاندان اس کی زبان کی وجہ سے اس کے سامنے آنے سے ڈرنے لگے۔ ہاں پیٹھ پیچھے جتنی مرضی برائیاں کرتے رہتے، پر منہ پر کوئی نہیں آتا تھا۔ پھر اگلا مہینہ شروع ہوا، یعنی نومبر کے مہینے میں ماموں جاوید کی شادی کا پروگرام بھی سیٹ ہو گیا، اور ماموں جاوید کی مہندی پر صرف میں، شبانہ اور نعیم ہی گئے۔ وہاں گئے کچھ مہندی کی رسمیں ادا ہوتے وقت جناب میں بھی کیمرہ مین کے ساتھ کرسی اپنی رکھ کر بیٹھ گئی، جو آتا جاتا رسم کے لیے میں ساتھ تصویریں لیتی گئی۔ تب ذیشان بھی آ کر میرے پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ میں کس طرح کی تصویریں کھینچ رہی ہوں، اور ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرتا رہا۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی، میں پھر بھی رکی نہیں اور تصویریں کھینچتی رہی، تو ذیشان ہنس کر مجھے کہتا، باجو ابھی بھی کھینچتی جا رہی ہو، اتنے اندھیرے میں تو کالی ہی تصویر آتی ہوگی۔ میں نے اسے دکھائی تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ واو باجو، یہ تو بڑی کمال کی صحیح تصویریں آئی ہیں، کیمرہ بڑا اچھا ہے آپ کا۔ بہرحال آنٹی عذرا کی پوری فیملی اس دن مہندی میں شریک ہوئی تھی۔ خیر سب آنٹیاں اپنی بستی کروا کر بڑے میٹھے کریلے کی طرح بظاہر تو ہم سے میٹھا بولتی ہیں، مگر دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اللہ سے تو ہماری بس یہی التجا ہے کہ خدا ہمیں ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔
बहरहाल मामू जवेद की मेहंदी अटेंड करके वापस हम लालपुर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि अगले दिन हमें बारात के साथ ही एक गांव में रवाना होना था। बड़ी मुश्किल से हमें भी आखिर में एक गाड़ी मिली, क्योंकि सब मामू जवेद की दुल्हन को लेने के लिए गांव की तरफ रवाना हो चुके थे, मगर अभी तक हमें गाड़ी मुहैया नहीं हुई थी। हमारे साथ अंकल नदीम, मामू असलम, बैंड बाजा वाले और कवल के माँ बाप अनीस मौजूद थे। खैर, जब वहाँ हम पहुँचे तो गांव के सब लोग हम दोनों को ब्यूटिशियन समझने लगे, क्योंकि हम दोनों ने रेड कलर के टॉप स्टाइल गाउन पहने थे और मेकअप का बैग भी मैंने उसी अंदाज से ही पकड़ा था ना, इसलिए मुझे और शबाना को दुल्हन के पास रूम में पहुंचा दिया गया, जिनका नाम राशिदा है। हमने देखा कि मामी राशिदा के साथ उनकी ही एक भाभी उनको बुरे तरीके से खींच रही थी। हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। हमें तो ऐसे सीन देखकर यही अंदाज़ा हुआ कि मामी राशिदा के साथ इस घर में शायद अच्छा सलूक नहीं होता होगा, जो ऐसे बुरे बिहेव कर रही हैं। जो खैर, हम दोनों दुल्हन को तैयार कर रही थी, किसी ने भी आकर हम दोनों के लिए खाने का नहीं पूछा। मुझे और शबाना को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मेकअप से फारिग होकर हम दोनों को डायरेक्ट चर्च में भेज दिया गया, क्योंकि मामू मामी का निकाह जो शुरू होने वाला था। शबाना को एक जगह बिठा कर मैं कैमरा पकड़ कर स्टेज पर जा कर तस्वीरें खींचती रही और फिर गाड़ी में आकर बैठ गए और हैरिस मेरा पहले ही वेट कर रहा था। कहता, बाजू ये वाली गाड़ी में हम बैठ कर आए थे, आ जाओ बैठे। मैंने कहा अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, थोड़ी पेट पूजा की जाए। एक्चुअली मैं अब्बू जी को ढूंढ रही हूँ कि हमें खाने को कुछ लेकर दें। अब्बू जी को मैंने कहा तो अब्बू जी ने पतीला चिकन का हमारी ही गाड़ी में रखवा दिया, क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़े अफराद मौजूद थे। इसलिए शबाना और मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि पेट तो पहले ही खाली थे। खुशबू नतनों में जाए तो और भूख जागने लगी। आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो शबाना हमें बोटियाँ हड्डियों से अलग कर करके खिलाती रही और ख़ुद भी खाती रही, जब तक गाड़ी में टाउन नहीं आई। हम बस इसी तरह से खाते रहे। जब पहुंचकर पतीले का ढक्कन हटाया तो हम सब की हंसी निकल गई, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा चिकन रह गया था। लेकिन इस तरह से हमारा पेट भी मस्त हो गया। बहरहाल मेयर टाउन पहुँच कर थोड़ी बहुत तस्वीरें ली और वापस घर के लिए रवाना हो गए। चिकन खाने से पेट का कुछ आसरा तो हो गया था, पर भूख अभी भी कायम और दायम थी। इसलिए दुकानें छानबीन करने लगे कि शायद ही कोई दुकान खुली हो तो हम पेट पूजा कर ले। मगर हमारे लाल पुल पर तिक्का बोटी वाले की दुकान खुली थी। उससे नान तिक्का लेकर घर आ गए। जब खाने बैठे तो स्वाद ही नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल खुशक सा महसूस हो रहा था। बहरहाल शादी ख़त्म हुई तो हम फिर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। पहले सेमेस्टर में तो A+ ग्रेड ले लिया था, अब दूसरा सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने बाकी थे। खैर 4 दिसंबर 2014 आया तो हमें इतला मिली कि बाजी ज़ीनत को हम इस हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, आप भी वहाँ पहुँच जाओ। मैं, शबाना और नईम वहाँ पहुँचे तो जनाब बाजी ज़ीनत लोगों का वहाँ ज़रा भी नामो निशान तक न था। जिनका बेबी आना है वही अभी पहुँचे नहीं और हमें जल्दी थी आने की। हमें खुद पर इतनी हंसी आई। हम अपने साथ अपनी किताबें भी लेकर आए थे, सो उनके इंतज़ार में बैठे पढ़ते रहे। आधे घंटे या 1 घंटे बाद वो तशरीफ़ लाए। कुछ डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के बाद बाजी ज़ीनत को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। कुछ देर बाद पता चला कि बाजी के बतन से 4 दिसंबर 2014 को बेटी पैदा हुई। 3 दिन लगातार हम दोनों वहीं रहे और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। 3 दिनों के बाद बाजी ज़ीनत को छुट्टी मिली तो LDA में हम बाजी ज़ीनत को शिफ्ट करवा कर वापस अपने घर लालपुर तशरीफ़ ले आए, क्योंकि वहाँ रह नहीं सकते थे ना। हम दोनों 2 दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाले थे इसलिए। लेकिन बार बार रात की तारीकी में जब नईम को ड्यूटी से छुट्टी होती तो हम बाजी के बच्चों से और बाजी से मिलने पहुंच जाते और उनके घर के तमाम अफराद की नींद भी ख़राब करते रहते। बहुत मज़ा आता था रात के वक्त बाइक के सफ़र का। बाय गॉड, सबा के बेटे का नाम अमजद की बेटियों के नाम और बाजी ज़ीनत के 2 बच्चों के नाम हमने फ़ारसी किताब में से ढूंढ कर ही नाम रखे थे। इस बार बेटी पैदा होने पर एली भी नाम हमने ही रखा, बस तिरज़ा नाम उन्होंने रखा था। बहरहाल इसी दिसंबर के महीने में ही 1 हफ्ते बाद मुनीर भाई की दूसरी शादी की खुद तैयारी करने में हम अबू जी मसरूफ़ हो गए, क्योंकि
منیب بھائی یتیم تھے، ہاں ان کے ستیلے بہن بھائی موجود ضرور تھے، مگر کسی کا بھی منیب بھائی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ ہمارے امی ابو کا دل تو اتنا نرم گو تھا، اس کی روداد سن کر اسے فوراً سے اپنا منہ بولا بیٹا مان لیا۔ مانا کیا صاحب، بیٹا بنایا بھی۔ پہلی شادی کے دفعہ بھی ہم سب بہن بھائی شادی میں شریک ہوئے تھے، خود مہندی اور گانا لے کر مرید کے علاقے میں گئے تھے۔ وہاں پر اتنی گرمی ہونے کے سبب عارش تو رونا ہی شروع ہو گیا تھا، تو اس لیے ہم لوگ بھی اسی گرمی کی وجہ سے اور کچھ ان کی پہلی بیوی کی وجہ سے جلدی بارات اٹینڈ کرنے کے بعد واپس گھر آ گئے۔ تب کوئی بھی بچہ نہیں تھا سوائے عارش کے۔ پہلی بیوی کی وجہ سے ہم اس لیے گھر جلدی آ گئے تھے کیونکہ ان کی بیوی بہت بدتمیز تھی۔ منیب بھائی نے مجھے بھیجا برائڈل روم میں کہ جا کے اپنی بھابھی کی تصویریں کھینچو اور ان کی ماڈلنگ کروا کر مجھے تصویریں دکھانا۔ میں جناب انہی کے کہنے پر باجی زینت کے ساتھ برائڈل روم میں فوٹو شوٹ کرنے کے لیے چلی گئی، پر وہ دلہن صاحبہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی اور اس بدتمیزی کو میں سہ نہیں پائی، اس لیے فوٹو شوٹ کو کینسل کر کے باہر آ گئی اور شبانہ کو سب کچھ بتایا۔ شبانہ تو غصے میں آ کر منیب بھائی کے پاس جا کے باتیں سنانے لگی، پر ہم سب نے منع کر دیا کہ رہنے دو، ان کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ شادی ہال سے فارغ ہو کر منیب بھائی کے گھر کے سارا سامان وہاں سے سمیٹنے لگے تو منیب بھائی جانے کی وجہ پوچھنے لگے، پھر ہمیں بھی وجہ بتانی پڑی۔ تو کچھ دیر بعد منیب بھائی ہمیں اپنی بیوی کے پاس لے کر گئے تو ان کی بیوی نے ہم سے سوری کیا، پر ہمارا اس شادی سے دل اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے منیب بھائی کے گھر کے پاس ہی ہمارے دادا جی کا گھر تھا، وہیں پر ہم نے اپنے ابو جی کے چچا حمید یعنی ہمارے دادا جی کے پاس کچھ وقت کے لیے چلے گئے اپنے ساز و سامان سمیت، تاکہ جب تک ہماری گاڑی نہیں آتی تب تک وہیں پر ریسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ تو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنے سب بچوں کو بلا کر ہم سب کا تعارف کروایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہماری گاڑی آ گئی اور ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر لال پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ بہرحال اب کی بار دوسری شادی ابو جی نے آشیانہ ہاؤس میں ہی کرنے کا پلان بنایا تھا۔ ایکچولی منیب بھائی اور عصمت بھابی دونوں ایک دوسرے سے کافی دنوں سے محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ پہلی بیوی سے ابھی طلاق لینی باقی تھی کیونکہ ان کے کسی نجی جھگڑے کے کارن اپنے بیٹے کو لے کر میکے میں بیٹھی تھی۔ بھائی کے لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود بھی وہ نہ آئی۔ پھر کچھ مہینوں بعد بھائی کو ایک اور لڑکی مل گئی، لیکن عصمت کے گھر والے مولوی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ منیب اپنے کسی بھی رشتہ داروں سے ہمیں ملوا دے، ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ اس کے بھی آگے پیچھے کوئی ایک تو موجود ہے، ان کی ذمہ داری پر ہم اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ منیب بھائی نے عصمت بھابی کے گھر والوں سے بات کی کہ ایک کرسچن فیملی کے ساتھ میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے اور وہی میرے عزیز ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو فوراً سے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے رضامندی دے دی۔ تب میں، نعیم اور ابو جی منیب بھائی کے ساتھ عصمت بھابی کے گھر گئے تلی تلاوہ اور ریڈ کلر کا دوپٹہ اڑانے کے لیے۔ تو جناب ہم وہاں پہنچے، کچھ رسمات تلی تلاوہ اور دوپٹے کی اور مولوی خاندان نے بھی ہمیں بہت ہی عزت کے ساتھ نوازا۔ میں تو اندر روم میں ہی چلی گئی اپنی بھابی کی تصویریں کھینچنے کے لیے، پر انہوں نے ذرا بھی منع نہ کیا بلکہ بہت خوشی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دے دی۔ وہاں کے سب گھر والوں نے اپنے پورے خاندان میں مشہور کر دیا کہ عصمت کا رشتہ دیکھنے کے لیے ایک چائنا کی لڑکی ثنا آئی تھی۔ تاریخ فکس ہونے کے بعد ہم نے گھر پر ہی مہندی کا پروگرام رکھا، جس میں بڑا ہنی سلامت فیاض کا بھائی ہنی، اینجل اور ابراہم، میں، شبانہ اور ابو جی، نعیم وغیرہ شامل ہوئے۔ اگلے دن بارات میں ہم سب نے مل کر صبا، پرویز بھائی اور ان کے بیٹے ابھی سمیت شرکت کی، خوب انجوائے کیا، پر وہاں بھی سب کھانے پینے میں مصروف تھے، پر میں اکیلی دانت کے درد میں مبتلا ہو کر چپ چاپ برداشت کرتی رہی اور کھانا کھانے کے بجائے سب کی تصویریں لیتی رہی۔ بھابی عصمت کو لے کر آشیانہ ہاؤس آگے دودھ میں سے انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم کروائی، گانا کھلوانے کی رسم کروائی اور مہندی میں سے نام ڈھونڈنے کی رسم کروائی۔ کچھ فوٹو شوٹ کیا، بہت ہلا گلا کیا، مزہ آ گیا تھا۔ اگلے دن ولیمے کا سارا انتظام بھی ہم نے اپنے ہی گھر آشیانہ منور میں رکھا۔ اس دن بھی میرا دانت سویل کر چکا تھا، جس کی وجہ سے میں تو بخار کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ دولہا دلہن کو
दूल्हा दुल्हन को रुखसत करके हनी सलामत शबाना नईम मुझे लेकर नवाज शरीफ हॉस्पिटल ले गए, सिर्फ दांत निकलवाने के लिए। इतनी दूर मस्त धुंध में एंजॉय करते हॉस्पिटल गए। दांत जल्दी से निकलवा कर वापस घर जाने की बजाय एलडीए चले गए ताकि बाजी ज़ीनत लोगों से मुलाकात हो सके। बहरहाल इसी तरह के जमेलों में 2014 का मसरूफ़ साल भी गुजर ही गया। एक दफ़ा ऐसे ही हम छुट्टी के दिन बैठे अपने बड़े अबू यानी दादा बशीर के भाई को याद कर रहे थे कि दादी खुर्शीद के फौत होने के बाद वो अपना घर बेचने लगे थे। तब शनाज मुनव्वर ने दरख्वास्त की कि ये घर बाहर किसी और को बेचने की बजाय हमें ही बेच दो, लेकिन जनाब उनकी बेटी नसरीन ने अपने बाप हमीद से कहा कि नहीं अबू जी, इनको घर हमने नहीं बेचना, बल्कि हम मुस्लिम को ही ये घर बेचेंगे ताकि इनको भी ज़रा पता चले। सो इसी असना में अपना घर किसी मुस्लिम के हाथों बेच कर कराची चले गए। जिस नसरीन ने ज़िद करके मुस्लिम के हाथ अपना घर बिकवाया था वो भी आज रहलत कर गई हैं। खैर 2012 के बाद से नईम के लिए हमने कितने रिश्ते देखे, पर सब आंटियां टाइप ही मिली। आखिर रिश्ते देखते देखते 2015 तक पहुंच गए। अबू जी तो फुल ऑन थक चुके थे, इसलिए आखिरी 2 रिश्तों पर डट गए कि इन्हीं 2 रिश्तों में से सिलेक्ट करो। हालांकि मुझे और शबाना को दोनों रिश्ते पसंद नहीं थे, पर नईम साहब को दोनों तस्वीरें दिखाई तो उसने कहा कि इन दोनों में से खाना किसको बनाना आता है, सिलाई वगैरह सब कुछ जिसको आता है वही मेरी बीवी बननी चाहिए। पहली लड़की को तो उसने देखते ही रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तस्वीर देखकर कहता कि ये फिर भी ठीक है, अगर इसे सब कुछ आता है तो मुझे मंजूर है। फिर हमने उसे बताया कि इसका नाम आलिया है। कहता फिर तो मुझे वाकई मंजूर है, क्योंकि नईम को आलिया नाम बहुत पसंद था। एक्चुअली अबू जी नईम की अभी शादी करना ही नहीं चाह रहे थे। वो चाहते थे कि पहले नईम से अपनी बड़ी बेटी शबाना की शादी कर दे, क्योंकि उसका तो ढूंढना भी नहीं पड़ना था, वो तो पास ही मौजूद था हनी सलामत के रूप में। पर नईम साहब ने घर में लड़ाई झगड़ा डालना शुरू कर दिया कि मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो चुकी हैं, बस मैं ही रह गया हूँ, मेरी भी शादी करवाओ इसी साल में, वरना बाद में किसी साल में भी मेरा करने का सोचना भी ना आप लोग। बस जनाब इसीलिए अबू जी को मजबूरन 2015 के साल में ही रिश्ता किसी के साथ ही पक्का करने की ठान ली। पर हम दोनों ने सोच रखा था कि इस बार कोई ऐसी आई जिसको सब कुछ बनाना आता हो, क्योंकि अब हम